مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج کا ہمارا درس کا موضوع ہے کتے کا جھوٹا پاک ہے یا پلید ہے۔ اس میں مذاہب ائمہ کو ہم نے بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے حدیث پاک سن لیں۔ باب ما جاءنی سؤر القلب قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبری قال حدثنا المعتمر بن سلیمان قال سمعت ایوب عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یکسر الاناء اذا بلغ فی القلب 7 مرات اولاهن او اخراهن بالتراب۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وهو قول الشافعی واحمد واسحاق۔ یہ روایت ہے جی کتے کے جھوٹے کے متعلق۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ برتن کو دھویا جائے جب کتا اس میں چاٹ جائے 7 مرتبہ۔ فرمایا کہ پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ اس کو مٹی کے ساتھ دھویا جائے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ عربی زبان جو ہے بہت وسیع ترین زبان ہے۔ اس کے لیے ہر چیز کے لیے الگ لفظ کا استعمال ہے۔ اب ایک پینا ہی ہے، گھوٹنا ہی ہے۔ باقی زبانوں میں دیکھیں تو بس وہ کوئی ڈرنک لفظ بولتے ہیں، کوئی اس طرح کا لفظ بولتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ہر ایک کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلا کتے کا ہے چاٹنا، اس کا پینا، اس کے لیے ولوغ کا لفظ بولیں گے۔ اور جب انسان نے کوئی چیز جو ہے وہ پینی ہو تو اس کے لیے شرب کا لفظ بولیں گے۔ اور اسی طریقے سے جب انسان یعنی بچہ وغیرہ کسی چیز کو چوستا ہے یا دودھ کو پیتا ہے تو اس کے لیے پھر لفظ رضاعتن کا استعمال کرتے ہیں۔ اور جب لفظ اونٹ وغیرہ کے پینے چاٹنے کے لیے بولا جائے، اب جرعن یا کرعن کا لفظ اہل عرب استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر پرندے کا معاملہ ہو تو پھر غبن کا لفظ بولتے ہیں۔ تو یہ مختلف الفاظ جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں۔ تو قلب جو ہے اس کی جمع مشہور تو اقلبن ہے، لیکن کلابن بھی اس کی جمع حدیث سے ثابت ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الدنیا جیفت مطالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ تو اب لفظ یہاں کیا حکم مراد کتا ہی ہے؟ بعض نے کہا کہ قلب ان کا لفظ خاص ہے کتے کے ساتھ، بعض نے کہا خاص نہیں ہے قلب ان کا لفظ کتے کے ساتھ، بلکہ اس کے علاوہ باقی جو درندے ہیں، اسد ہے، شیر ہے، فہد ہے، چیتا ہے، اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے استدلال قرآن کی صحت سے کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، جی اصحاب کہف کا ذکر کیا کہ ان کا جو ہے وہ کیا تھا، قلب تھا۔ قلب سے بعض تفاسیر میں اس کی تفسیر جو ہے وہ اے اسد بھی کی گئی ہے۔
تو بہرحال مشہور جو ہے استعمال کلب کا کتے کے لیے ہی ہے۔ اب یہاں دو اختلافی مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کتا جو ہے اس کا جھوٹا پاک ہے یا پلیت ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جھوٹا پاک ہے یا پلیت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پلیت ہے تو پھر اس کی تطہیر کا، اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے کے اندر ائمہ اکرام کا پھر جو ہے وہ عدد تغسیل میں یا اس کے عدد تطہیر میں اختلاف ائمہ ہے۔ جی تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اس کے قائل ہیں کہ کتا جو ہے اس کا جھوٹا پاک ہے، کتے کا جھوٹا پاک ہے۔ بعض مقدمہ شرح غزیہ وغیرہ جو مالکیوں کی کتب ہیں ان میں بعض میں مطلقاً لکھا ہے کہ امام مالک کے نزدیک جھوٹا اس کا پاک ہے، اور بعض کتب میں روایات لکھی ہیں۔ ایک انہوں نے یوں لکھا کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ کتا ایک کلب معزون ہے، ایک کلب غیر معزون ہے، یعنی ایک کتا وہ ہے کہ جس کے گھر کے اندر پالنے کی شرعاً اجازت ہے، کھیتی باڑی کے لیے ہے، جانوروں کے چرانے کے لیے ہے، جی حراست گھر کی حفاظت نگرانی کے لیے ہے وغیرہ۔ انہوں نے کہا کہ جو کلب معزون ہے اس کا جھوٹا پاک ہے، اور جو کلب غیر معزون ہے اس کا جھوٹا امام مالک کے نزدیک ناپاک ہے۔ اور بعض نے کہا کہ کلب ایک بدوی ہے اور ایک خزروی ہے، ایک دیہات کا ہے اور ایک شہر کا ہے۔ دیہات والے کا جھوٹا پلیت ہے، شہر والے کا امام مالک کے نزدیک جو ہے وہ پاک ہے۔ خلاصہ امام مالک کی مذہب یا روایات کا یا روایات اور قول کا یہ ہوا کہ امام مالک کے نزدیک یہ پاک ہے، جبکہ جمہور کے نزدیک اور باقی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، ان کے نزدیک اس کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک ہے۔ اب امام مالک کا خلاصہ نکلا کہ پاک اور باقی مذاہب کا خلاصہ نکلا کہ پلید۔ اب ثمرہ اختلاف کہاں ظاہر ہوگا؟ اگر گھی، دودھ یا قلیل ماء، کم پانی ایک جگہ پر پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر کتا منہ مار جاتا ہے، اب امام مالک کے نزدیک تو وہ دودھ، گھی، پانی جو ہے قابل استعمال رہے گا، کیونکہ امام مالک کے نزدیک اس کا جھوٹا پاک ہے، جبکہ باقی ائمہ ثلاثہ جو ہیں ان کے نزدیک وہ ناقابل استعمال ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک اس کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک ہے۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ استدلال کرتے ہیں کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے، ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے۔ سب سے پہلے تو وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر تین چیزوں کا حصر آیا ہے، الا ان یکون میتۃ او دما مسفوخا او لحم خنزیر، جی کہ مطلب ہے کہ مردار یا دم مسفوخ، جو جانور کے اندر خون ہوتا ہے جب وہ نکل جاتا ہے تو جانور حلال ہو جاتا ہے، اور لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت، یہ تین چیزوں کو نجس کہا گیا ہے اللہ کے ساتھ بطور حصر کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتے کا ذکر نہیں ہوا، لہذا کتا جو ہے اس کا جھوٹا پاک ہے اور پلید جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ ایک قرآن کی آیت سے انہوں نے استدلال کیا۔ ہم احناف کیا کہتے ہیں؟
امام مالک کی اس دلیل کے ہمارے پاس جوابات موجود ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ امام مالک علیہ رحمہ کا یہ استدلال کرنا درست نہیں، بلکہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہے۔ جی کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا حکم منسوخ نہیں ہوتا، جی تلاوت ان کی ہوتی رہتی ہے، جیسے لکم دینکم ولی دین۔ اب یہ آیت کی تلاوت تو ہو رہی ہے، لیکن جب سے حکم آیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یہ تو اب یہ جو ہے حکم تو اس کا منسوخ ہو گیا، لیکن تلاوت ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ آیت منسوخ ہو گئی اور اس کی ناسخ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جی یہ اس کی ناسخ ہے۔ تلاوت اس کی ہو رہی ہے اب بھی، لیکن حکم اس کا منسوخ ہو گیا ہے۔ تو کچھ ایسی آیات ہوتی ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ منسوخ التلاوت نہیں ہوتی، لیکن منسوخ الحکم ہوتی ہیں۔ ان میں سے یہ آیت بھی ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ، یہ جو آیت ہے یہ منسوخ ہے، اور اس کی ناسخ کیا ہے؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کیا کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے کچھ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور کچھ کو حرام کرتے ہیں جو گھن والی ہوتی ہیں، نفرت والی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ کتا بھی ان حرام میں سے ہے، کیونکہ بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ کالا کتا شیطان ہے، اس کو جہاں کہیں دیکھو اس کو مار دو، قتل کر دو۔ جی تو لہٰذا امام مالک کا یہ استدلال جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ صحیح ہے، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے الاتقان فی علوم القرآن، جو ان کی مشہور تفسیر ہے، امام سیوطی کی در منصور بڑی مفصل ہے، اور الاتقان فی علوم القرآن جو ہے اس کے مقابلے میں کچھ کم ہے، اور پھر اس سے بھی کم تفسیر جلالین ہے۔ یوں امام سیوطی نے 3 جو ہے وہ کتب تفاسیر لکھی۔ الاتقان کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ دراصل مشرکین کے مطلب بطور تقابل کے نازل ہوئی ہے۔ مشرکین حرام چیزوں کو حلال کہہ دیتے تھے، حرام کو حلال، حلال کو حرام، تو اللہ نے ان کے مقابلے میں یہ آیت کریمہ جو ہے وہ اتاری ہے۔ جس طرح کے نجومی علم غیب کے دعوے کرتے تھے، جی طرح طرح کے اپنے آپ کو کہتے تھے، اللہ نے ان کے مقابلے میں یہ آیت اتاری قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ اب یہ تو مطلب نہیں کہ حضور علم غیب نہیں جانتے، وہ تو دوسری آیت میں واضح ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ یا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ یا وَمَا وَرَاءَ الْغَيْبِ بِضَنِينَ، مطلب ان کے مقابلے میں یہ آیت کریمہ اتاری ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی کوئی چیز جو ہے وہ پلیت ہی نہیں، نجس نہیں یا حرام نہیں، کتا بھی ان میں سے حرام میں سے شامل ہے۔ جی باقی حدیث سے بھی امام مالک علیہ رحمہ استدلال فرماتے ہیں، اور حدیث بھی کوئی عام حدیث نہیں ہے، بخاری کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانت الکلاب تقبل وتدبر فی المسجد فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یرشوا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر کتوں کا آنا جانا مسجد میں تھا، اور جب وہ آتے جاتے تھے تو صحابہ پر پانی بھی نہیں چھڑکتے تھے، پانی کے قطرات بھی اوپر نہیں بہاتے تھے۔ اب امام مالک نے اس حدیث کو اپنے استدلالات میں شامل کر لیا۔ امام مالک نے فرمایا کہ یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عمر ظاہر متبع سنت ہیں، ان کا قول جو ہے وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ سارا کچھ حضور سے سن کے انہوں نے بیان کیا، حضور کے زمانہ میں، اس کا مطلب کتوں، اور جب کتے آتے جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کتوں کی عادت ہے کہیں نہ کہیں منہ مار جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں منہ ان کی عادت ہے وہ مار جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتے آتے جاتے تھے تو پاک تھے، تو تب بھی
ان کا جھوٹا بھی پاک تھا تو تب بھی. یہ جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے استدلال فرمایا. ہمارے پاس اس استدلال کے کئی جوابات موجود ہیں اور اپنی جو ہمارا موقف ہے اس کے اوپر بھی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کتوں کا آنا جانا اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے یا کہاں لازم آتا ہے کہ لازماً کتوں نے جو ہے وہ منہ مارا ہوگا کہیں. یہ تو ثابت ہی نہیں. ایک احتمال ہے اور اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. جب احتمال آ جاتا ہے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے. لہذا اس سے استدلال کرنا موالتیوں کا درست نہیں ہے. ایک بات، ایک جواب. اور دوسرا جواب، اس کے برعکس بھی تو حدیث ہیں، اس کے برعکس بھی حدیث ہیں جن میں یہ باقاعدہ موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتوں کے قتل کرنے کا حکم دیا. حضور نے فرمایا جہاں کہیں تمہیں یہ نظر آئیں ان کو مار دو، قتل کر دو. جب کتوں کو قتل کرنے کے بارے میں بھی حکم آیا ہے تو ظاہر بات ہے یہ حدیث اب مؤول ہوگی. اس کی تعویل کیا ہوگی؟ یہ ابتدائے اسلام پر معمول ہوگی. جی، اور ابتدائے اسلام پر معمول ہونے کا قرینہ یہ ہے کہ اس وقت غربت کا دور تھا، مسجد نبی شریف کے دروازے نہیں تھے، کتے بیر سے اندر آ جاتے تھے. جی، لہذا یہ حدیث اس پر معمول ہوگی. اور ایک جواب یہ بھی ہے، ایک جواب ہمارے پاس ایک اور بھی موجود ہے، اور وہ جواب کیا ہے کہ ایک طرف تو یہ حدیث ہے، گویا کہ یہ حدیث اباحت کو ظاہر کر رہی ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس باقاعدہ دوسری روایات ہیں جن میں حضور نے حکم دیا کتوں کو قتل کرنے کا. وہ حدیث جو ہے وہ حرمت پر دلالت کر رہی ہے. جی، وہ محرم ہونے پر دلالت کر رہی ہیں. تو ایک طرف مبیح ہو اور ایک طرف محرم ہو، اصول حدیث یہ ہے کہ حرمت میں احتیاط ہوتی ہے، اسی وجہ سے حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے اباحت پر. لہذا کتوں کا جو جھوٹا ہے یہ پلیت ہے، حرام ہے. لہذا حرمت کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی. لہذا امام مالک کا جو استدلال ہے وہ اس سے ثابت نہیں ہو رہا. اگر ان کا استدلال درست ہوتا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو روایات ہیں جو امام ترمذی روایت نقل کر رہے ہیں، یہ حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ کتا جب چاٹے گا تو اس کو برتن کو دھویا جائے گا، بلکہ مٹی کے ساتھ بھی اس کو مانجا جائے گا. ظاہر بات ہے کہ یہ پلیت ہے. تب بھی پھر کہیں 7 کا ذکر، کہیں 8 کا ذکر، کہیں مطلب ہے اشدیت کا ذکر ہے، کہیں شدت کا ذکر ہے. جی، تو لہذا یہ سارے جو ہیں حدیث دلالت کرتی ہیں کہ اس کا جھوٹا جو ہے وہ پلیت ہے، درست نہیں ہے. اب رہا دوسرا مسئلہ، وہ بھی مختلف فی ہے کہ تطہیر کا طریقہ کیا ہے. تو اس میں بھی اختلاف ائمہ ہے. بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری جیسے ہیں وہ فرماتے ہیں 7 مرتبہ جو ہے وہ دھویا جائے گا،
اور پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ اس کو مانجا جائے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ تسبیح کے بجائے تسمین ہے، یعنی 8 مرتبہ، جی جیسے امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 8 مرتبہ اس کو جو ہے وہ دھویا جائے گا۔ لیکن ہمارے حناف کا بین ہے، خیر الامور اوساطها کتاب، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ فرماتے ہیں کتا جس برتن کو منہ مارے گا، جہاں پانی چاٹے گا وغیرہ، 3 مرتبہ اس کو دھویا جائے گا۔ تو امام خواجہ حسن بصری اور جو امام احمد بن حنبل ہیں، یہ حدیث ان کے مذہب کے مطابق ہے۔ اور امام شافعی کا بھی موقف ایک تحقیق کے مطابق یہی ہے۔ اس کے برعکس ہمارے پاس ہماری دلیل موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے بھی راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب کتا کسی برتن میں منہ مار جائے تو اس برتن کو دھویا جائے 3 مرتبہ، وہاں 3 مرات کے الفاظ ہیں جی۔ اور ہماری دلیل قوی ہے باقی حضرات پر۔ اس کی پہلی وجہ ترجیح تو یہ ہے کہ راوی 7 اور 8 مرتبہ والی جو روایت ہے، اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اور دوسری جو روایت ہے 3 والی، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ جب ایک راوی کا قول اور ہو، عمل اور ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کے جو عمل ہے، اپنا جو فتویٰ ہے اس کو ترجیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا 3 پر عمل تھا۔ لہذا 3 مرتبہ دھونا ہی جو ہے وہ اولا ہے۔ باقی مطلب ہے کہ یہ 7 وغیرہ کا ذکر کرنا، یہ سارا کچھ اس وقت کی بات ہے کہ جب بہت زیادہ مطلب ہے کہ کتے عام تھے اور بہت زیادہ ان کا پھیلاؤ تھا، تو ان کو مطلب ہے کہ ختم کرنے کے لیے حضور نے یہ حکم دیا تھا، یعنی یہ حکم ابتدائی اسلام پر معمول ہے۔ اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کے مقابلے میں، حضرت ابو ہریرہ کی وہ دوسری روایت 3 والی وہ راجح ہے، یہ مرجوح ہے، لہذا اس کو ترجیح حاصل ہے۔ اور یا پھر یہ جو حدیث ہے یہ ایک امر شفقت پر معمول ہے۔ حضور شفیق ہیں، زیادہ تم صفائی کرو، زیادہ صفائی کرو، تاکہ جراثیم سے اچھے طریقے سے بچاؤ ہو سکے۔ 7 مرتبہ دھونا، 8 مرتبہ دھونا بہت زیادہ پاکیزگی لاتا ہے۔ اور یا پھر یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث
ایک کتا ہوتا ہے دیوانہ، ایک کتا ہوتا ہے عام۔ جب وہ کتا جس کے اندر پاگل پنی ہو، دیوانہ کتا ہو، وہ جب منہ مار جائے تو یہ حدیث اس پر معمول ہے کہ پھر کیونکہ وہ زیادہ اس کے اندر زہر ہے، زہریلے اثرات زیادہ ہیں، لہذا تم کیا کرو، پھر 7 مرتبہ دھو لو، 8 مرتبہ دھو لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت اس لحاظ سے بھی قوی ہے، اس کے اندر کوئی اضطراب نہیں ہے۔ 3 کا ذکر ہے تو 3 کا ہی ذکر ہے۔ اس کے اندر یہ جو روایت ہے، مطلب ہے کہ عبداللہ بن مغفل والی اور حضرت ابو ہریرہ بھی اس کے مطلب راوی ہیں، اس کے اندر اضطراب ہے۔ بعض روایات میں ایک تو یہ اضطراب ہے، بعد میں اذا بلغ ہے، بعد میں اذا شرب ہے، ایک تو یہ اضطراب آ گیا۔ اور اضطراب کے بارے میں ضابطہ کیا ہے کہ الاضطراب یورث الضعف فی الحدیث، اضطراب حدیث کو کمزور کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ اضطراب ہے، اور دوسرا اضطراب یہ ہے 7 مرات اولاہن، اور بعد میں ہے 7 مرات اخراہن، یہ دوسرا اضطراب ہے۔ تو لہذا اس حدیث کے اندر جب اضطراب ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری جو حدیث ہے اس کے اندر کوئی اضطراب نہیں ہے، لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو کیا ہوگی، ترجیح حاصل ہوگی۔ دوسرا یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے وہ بالکل قیاس کے بھی مطابق ہے۔ جب عام کہیں نجاست لگتی ہے تو اسے 7-8 مرتبہ نہیں دھویا جاتا، اس کپڑے کو یا اس کو 3 مرتبہ دھویا جاتا ہے۔ تو لہذا حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے یہ قیاس کے بھی مطابق ہے۔ اور صاحب ہدایہ نے تو بڑی پیاری بات فرمائی، علامہ برہان الدین مرغنانی علیہ رحمہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بہت زبردست عین قیاس ہے، کیونکہ ایک برتن کے اندر ہے نا، ادھر اس نے منہ مارا جی یہ، اور ایک یہ ہے کہ نیچے برتن ہے، جب ادھر وہ منہ مارتا ہے تو 3 مرتبہ مطلب ہے کہ دھونے کا حکم ہے، تو برتن جو ہے اس کو بدرجہ اولا 3 مرتبہ دھونے سے وہ کیا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ روایت جو ہے بہت بہتر ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ دونوں روایات کو ہم لے لیتے ہیں، 3 والی روایت بھی لے لیتے ہیں، 7-8 والی بھی۔ 3 والی ہم معمول کریں گے وجوب پر، اور 7-8 والی ہم استحباب پر۔ اور بعض نے کہا ہے کہ 3 مرتبہ ان لوگوں کے لیے جو وسواس سے پاک ہیں، 7-8 مرتبہ والی روایت ان کے لیے جو وسواس کا شکار رہتے ہیں۔
کچھ لوگوں نے یہاں قیاس غلط کر لیا، انہوں نے ہرہ پر بلی کے اوپر قیاس کر دیا، کتے کو بلی پر قیاس کر دیا، حالانکہ یہ قیاس منفارق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کتے کے بارے میں وعیدات آئی ہیں وہ بلی کے بارے میں نہیں آئی ہیں۔ اب کتے کے بارے میں تو یہ ہے کہ جو کتا شوقیہ پالے گا ہر دن ایک کی رات اس کے ثواب میں کمی ہوتی جائے گی، بلی کے بارے میں تو یہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کتے کے بارے میں تو یہ ہے کہ جو ویسے شوقیہ پالتا ہے جی، بلا وجہ بلا ضرورت پالتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ شوقیہ جس گھر میں کتے کو پالا جاتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب اس کے بارے میں تو مطلب یہ ہے، بلی کے بارے میں تو ایسا نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اور عجیب استدلال کر لیا، امام مالک جیسے لوگ، انہوں نے کہا جی کہ یہ کتے کا جو ہے وہ بالکل پاک ہے۔ دیکھیں کہ وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ مطلب ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے دیکھا کتا ہانک رہا ہے، کتے کو پیاس لگی ہوئی ہے، باہر بیٹھے ہانک رہا ہے، اس نے اپنا موزہ کنویں کے اندر ڈالا اور پانی نکال کر کتے کو پلا دیا۔ وہ کہتے ہیں جی اگر پلیت ہوتا تو پھر وہ موزے کے ساتھ کتے کو پانی کیوں پلاتے؟ لیکن ہمارے پاس اس کے جوابات موجود ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ سابقہ شریعت کا حکم ہے، شریعت محمدیہ کا نہیں ہے۔ یہ پہلی دور کا ایک واقعہ ہے جو حضور نے ہمیں بیان فرمایا ہے، وہ ان کی اپنی شریعت ہے، ہماری شریعت اپنی ہے، شریعت محمدیہ کا یہ نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ کب ثابت ہے کہ اس نے موزے ہی کے ساتھ پانی پلایا ہے؟ بعض روایات میں موزے میں سے پانی نکال کر اسے کیچڑ میں ڈال دیا، وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا تاکہ وہ پانی پی لے، لہذا اس روایت کو بطور استدلال کے نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا جو موقف ہے لوگوں کے احوال کے اعتبار سے بھی مفید ہے۔ ہر دور میں پانی کی قلت رہی، خاص کر مکہ المکرمہ اور مدینہ پاک میں تو آج بھی پانی کی قلت ہے۔ بڑے بڑے ٹینکر ان کے ذریعے باہر سے پانی لایا جاتا ہے، گھروں میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر تو 7-8 مرتبہ میں زیادہ حرج ہے، 3 مرتبہ میں آسانی ہے۔ مزید ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی تائید امام مالک کی دلیلوں سے بھی ہوتی ہے، جو کہتے ہیں جی پاک ہے۔ جب یہ پاک ہے تو پھر 7-8 کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو 3 سے کام چل جاتا ہے۔ تو ہر اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو موقف ہے وہ قرینہ قیاس ہے، اور اس کے اندر مضبوطی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حدیث سمجھنے، مذہب عامہ سمجھنے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولایا صلی وسلم دائما
على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم